کامیابی یا ناکامی کسی بھی انسان کو بائی برتھ نہیں ملتی، یعنی کہ پیدائشی طور پر نہیں ملتی۔ ہر انسان کی کامیاب اور ناکام زندگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرسپیکٹیو ضرور ہوتا ہے، اور وہ کون سا پرسپیکٹیو ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کامیاب یا ناکام بناتی ہے، جو ہماری زندگی میں خوشیاں یا غم لے کر آتی ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا پرسپیکٹیو ہے جو ہمیں خوشحال یا بدحال زندگی دیتا ہے۔ وہ ہیں جملے اور الفاظ جنہیں سن کر ہم بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر کا جہاں جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے الفاظ کی صورت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے منہ سے ادا کیے گئے الفاظ اور جملے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسے سینٹنسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جنہیں بول کر آپ اپنی اور اپنے بچے کی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں، اسے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی اور اپنے بچے کی پرسنالٹی اور ان کی نیچر اور کریکٹر میں کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں نا، تو ان پوائنٹس کو ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، ہر پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ دیکھیں، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک نا، ہم اپنے آس پاس، اپنے زندگی میں، اپنے گھر میں بہت سارے جملے اور بہت سارے الفاظ سنتے ہیں، اور یہ سارے الفاظ اور جملے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت رول پلے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے آس پاس ہمارے والدین یا ہماری سراؤنڈنگ میں اچھے الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں گے نا، تو ہماری پرسنالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے اچھے اور مناسب جملے نہیں سنے ہوتے، تو ہم نے زندگی میں اپنے ٹیچر سے یا بڑوں سے یا رشتہ داروں سے کچھ ایسے جملے سنے ہوتے ہیں جن کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جملے ہماری زندگی پر کتنی بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ انالائز کریں تو جن گھروں میں پیرنٹس کی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں یا گالم گلوچ والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، ان بچوں کے جو الفاظ ہوں گے جب وہ الفاظ ادا کرتے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ اور جن گھروں میں پیرنٹس جو ہیں وہ اچھے الفاظ ادب کے ساتھ استعمال کرتے ہوں گے، اچھی لینگویج استعمال کرتے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو بچے پروان چڑھیں گے ان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی۔ تو چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے کون سے ایسے سینٹنسز ہیں جو بول کر اپنے گھر کو کام اور پیسفل بنا سکتے ہیں۔ سینٹنس نمبر 1 از یور کوسچن از ویری امپریسو اینڈ نائس۔ آپ کا بچہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے نا، تو سب سے پہلے اسے اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، واو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس سے آپ اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ یو کین ڈو دیٹ۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو نا انٹیلیجنٹ ہو، ہر کسی کے سامنے بات کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہو، کانفیڈنٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اس کی کویسچنس کو نا ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک جب پیرنٹس بزی ہوتے ہیں تو انہیں جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دوں، یا کہہ دیتی ہیں کہ تم تو ہر وقت اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے رہتے ہو۔ بچہ جب سنتا ہے نا تو بہت ڈسکریج ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کلاس میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کویسچن کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کویسچن کر سکیں، اس طرح ان کی جو شارپنیس اور ذہانت ہے نا، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ کویسچن کرنے سے نا گھبرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں شروع سے ہی سراہا نہیں گیا ہوتا، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو تسلی بخش جواب دیں۔ بعض اوقات نا بچے اس طرح کے کویسچن کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یا وہ ایسا چیز ہی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے، لیکن پھر بھی آپ اس بچے کے حساب سے اس کو آنسر ضرور دیں۔ اور بعض ٹائم آپ ان سے کراس کویسچننگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو شو کرنے کے بعد آپ ان کی رائے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یا آپشن دے دیں اسے کہ اسے چوز کرنے دیں کہ اب ان میں سے کون سا آپ کو بیسٹ آپشن لگتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے کوئی کویسچن کیا ہے نا آپ سے، آپ اس کے 4-5 آنسر دیں کہ یہ 4-5 آپشنز ہیں، آپ اس میں بتائیں اس میں سے آپ کو کون سا بہتر لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں نا بچے کی پرسنالٹی کو گروم کرتی ہیں، بچے کو یہ احساس بھی دلائیں کہ نو بڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ۔ سو اگر کبھی آپ کسی سے غلط کویسچن بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی یا انسلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈونٹ فیل امبیرسمنٹ، ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اینی کویسچن، یعنی کہ کبھی بھی کویسچن کرنے سے ہیزیٹیٹ مت کریں۔ کلاس میں سب بچے آپ کے جیسے ہی ہوتے ہیں،
کویشچن کرنے سے آپ کے ذہن میں موجود گریں کھلیں گی اور چیزیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ موونگ ٹو دا سینٹینس نمبر 2 دیٹ از یو آر بریو اینڈ کریجیس۔ اپنے بچے کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ تم بہت بہادر ہو، حوصلہ مند ہو اور ایک اچھی پرسنالٹی کے مالک ہو۔ اسے یہ کبھی نہیں کہیں کہ تم ڈرپوک ہو، تم بہت بزدل ہو یا تم بہت ڈرتے ہو کوئی بھی کام کرنے سے۔ اگر آپ اسے ڈرپوک یا بزدل کہیں گے نا تو وہ اپنے ذہن میں یہ امیج قائم کر لیتا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں، میں کسی کے آگے بات نہیں کر سکتا، میں اپنے کام خود نہیں کر سکتا۔ بچے اپنے پیرنٹس پہ اور یعنی کہ بڑوں پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے یا والدین ہمارے بارے میں جو کہتے ہیں نا ہم وہی ہیں۔ اگر آپ انہیں بہادر کہیں گے تو بچے اپنے آپ ہی بہادر ہی بنتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ ڈرپوک اور بزدل کہیں گے تو وہ خود کو بزدل سمجھنے لگیں گے اور بزدل ہی بنیں گے۔ تو جیسے سب بہن بھائی بیٹھے ہیں نا تو کسی ایک بچے کی چھوٹی سی خوبی کو باقی سب کے سامنے اپریشیٹ کریں، تعریف کریں کہ اس نے آج یہ بہت اچھا کام کیا ہے یا اس کی خوبی مجھے بہت پسند ہے۔ سب بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو آپ کو پسند ہے ڈسکس کریں۔ اس طرح ان میں نا اپنی خوبی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی اسی خوبی کو قائم رکھنے کی یا اس سے زیادہ پرفارم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں بچے۔ اس طرح پھر باقی بہن بھائیوں میں بھی اس خوبی کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ میں نا یہ والی خوبی پیدا کریں، ہماری ماما ہم سے بھی خوش ہوں گی۔ بری چیزوں کے بارے میں بھی انہیں بتائیں کہ اگر وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں تو بھی انہیں منع کر دیں۔ اپریسیشن بچوں کی پرسنالٹی کو نا گروم کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا سینٹینس نمبر 3 یور آئیڈیا از ویری امپریسو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب ہمیں کوئی آئیڈیا دیتے ہیں نا یا نیا آئیڈیا یا سجیشن دیتے ہیں تو ہم یا تو اگنور کر دیتے ہیں یا پھر ڈسکریج کر دیتے ہیں، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا آئیڈیا ہی بہت خراب ہے، بالکل بور ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بچے کے آئیڈیا کو توجہ سے سنیں اور اگر اچھا ہے، اپلیکیبل ہے تو اپریشیٹ کریں، بلکہ آئیڈیا اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے آپ اپریشیٹ اس کو ضرور کریں کہ اس نے یعنی کہ کوشش کی آپ کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کہ ماما یہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اپریسیشن کے بعد اگر وہ پاسبل ہے، اپلیکیبل ہے تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ، اور بچوں کو اپریشیٹ کریں کہ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی نہیں آیا، آپ کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس کا آئیڈیا اچھا نہ لگے یا آپ سمجھیں کہ اپلیکیبل نہیں ہے تو بھی توجہ سے سنیں، پھر اپریشیٹ کریں کہ آپ کا آئیڈیا بھی اچھا ہے لیکن یہ آپشن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ بتائیں اب ان تمام آپشنز میں سے یا تمام آئیڈیاز میں سے وچ ون از دا بیسٹ اینڈ اپلیکیبل اینڈ وائی، اور ریزن بھی ضرور پوچھیں۔ اس طرح سے نا ان کی سوچنے کی صلاحیت امپروو ہوگی اور اس کی جو ڈیسیژن پاور ہے نا وہ بھی بہت انہینس ہو جاتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا سینٹینس نمبر 4 نو بڈی از لائک یو۔ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں جس میں ساری کی ساری خوبیاں ہوں اور کوئی برائی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس میں ساری کی ساری برائیاں ہوں اور کوئی خوبی نہ ہو۔ دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر اپنے بچے کو ویسا بننے کا کبھی بھی نہ کہیں، اس طرح اس کی پرسنالٹی نا بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کو کسی دوسرے بچے میں کوئی خوبی پسند ہے آپ کو تو اسے اپنے بچے کے سامنے اپریشیٹ ضرور کریں کہ اس بچے میں یہ خوبی ہے، بہت اچھا بچہ ہے، لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ تم میں خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف تعریف کریں گے نا دوسرے بچے کی خوبی کی تو پھر بھی وہ خود میں یہ خوبی پیدا کرنے کے لیے نا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا تاکہ آپ اس کی بھی تعریف کریں، لیکن اگر آپ ساتھ ہی ایسے احساس دلا دیں گی نا کہ تم میں یہ خوبی بالکل بھی نہیں تو وہ سمجھ لے گا کہ مجھ میں یہ خوبی آ ہی نہیں سکتی، یا میں ایسا کر بھی لوں نا تو کوئی فائدہ نہیں، میرے والدین نے تو میرے بارے میں پہلے ہی یہ رائے قائم کر لی ہے کہ مجھ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے، وہ بالکل بھی کوشش نہیں کرے گا۔ کسی بچے میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو کسی میں کوئی، جیسے کوئی ڈرائنگ میں اچھا ہے تو کوئی فالتو چیزوں کو DIY کر کے خوبصورت بنا لیتا ہے، کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو کوئی کسی اور سکل میں۔ اپنے بچے کو نا کسی کے بچے کی طرح بننے کے لیے کبھی بھی نہ کہیں، انہیں احساس دلائیں کہ آپ ہیں، جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ باقی بچوں میں نہیں ہیں، اور اگر دوسرے بچوں میں کچھ خوبیاں ہیں نا جو آپ میں نہیں تو کوئی بات نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے اور جو خوبیاں آپ میں ہیں آپ ان کو پالش کریں، انہینس کریں۔ سو موونگ ٹو دا سینٹینس نمبر 5 آئی لو یور دس ہیبٹ۔ بچوں کو کچھ بھی اچھا کرتے دیکھیں نا تو ضرور اپریشیٹ کریں، اس سے ان کی پرسنالٹی میں نا بہت اچھی چینجز آتی ہے۔
مطلب ان کی کوئی بھی عادت جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا اس کو اپریشیٹ کریں. بچے کو کہ جس ہیبٹ کو آپ اپریشیٹ کریں گے نا وہ اس سے زیادہ پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے علاوہ اور بھی اچھی عادتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. موونگ ٹو دا سینٹینس نمبر 6 دیٹ از آئی لو اسپینڈنگ ٹائم ود یو. اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے. میں بہت لکی ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہو یا میری بیٹی ہو. آئی ایم پراؤڈ آف یو. بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور اسپینڈ کریں. بہترین وقت سونے سے پہلے کا وقت ہے جو آپ ضرور اپنے بچے کے ساتھ گزاریں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کی نا اٹینشن صرف آپ کی طرف ہوتی ہے. وہ کسی ایکسٹرا آرڈنری کریکولر کی طرف یا کسی بھی اور چیز کی طرف اس کی اتنا دھیان نہیں ہوتا. وہ آپ کی ہر بات سنیں گے اور انہیں اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اور وہ پھر آپ کو بھی اہمیت دیتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے ہر بار نا توجہ سے سنتے ہیں اور ان کی پورے دن کی روٹین پوچھیں کہ کوئی اچھا کام جو انہوں نے کیا وہ پوچھیں یا کوئی ایسا کام جو انہوں نے کیا لیکن انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح نا ان میں امپروومنٹ سیلف امپروومنٹ آئے گی. صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہوگی اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو اسے ایکسیپٹ کرنے کی بھی ان میں حوصلہ پیدا ہوگا اور اس کو پھر صحیح کرنے کی بھی ان میں ابیلٹی آئے گی کہ ہم نے یہ کام غلط کیا تھا, اب ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے اور آئندہ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی. ہم خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بچوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں رونقیں ہیں, ہم انہیں بتاتے ہی نہیں ہیں. ورڈز بہت زیادہ ضروری ہیں. الفاظ کا استعمال جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. بچوں کو سننا پسند ہوتا ہے ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو تو ہم سے پیار ہی نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ان کے اپنے پیار کو آپ ایکسپریس کریں گی نا تو اس سے انہیں بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے, انہیں اچھا لگتا ہے. انہیں یہ احساس ضرور دلائیں کہ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں. ہماری زندگی آپ کی وجہ سے خوبصورت ہے, آپ ہماری زندگی کی رونق ہیں. اس طرح انہیں احساس دلانے سے نا ان کے ساتھ باتیں کرنے سے آپ کے بچے کے اور آپ کے درمیان نا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا اور آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی. آپ کا تعلق ان کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 7 دیٹ از یو ول ہیو اے سکسیزفل لائف اہیڈ. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اپنے بچے کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ کے اندر ہر ابیلٹی ہے, آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا اکوپمنٹ دے کر بھیجا ہے, ہمیں اتنی ابیلٹیز ہمارے اندر ڈال کر بھیجی ہیں. آپ ان کو اویل کریں تو آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اپنے بچے کو انکریج کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں, لیکن کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی ہوگی. آپ کو اپنی ابیلٹیز کو ری لرن کرنا ہوگا. بچوں کو یہ احساس نہ دلائیں کہ مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے, تم ناکام ہی ہوگے, تم سے کچھ ہو ہی نہیں پاتا, تمہارا فیوچر تو برباد ہی ہے, تمہارا فیوچر برائٹ نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ نا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان میں اس چیز سے نا بچے پہلے ہی ان میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا فیوچر برائٹ نہیں ہے. اگر ہم اپنے بچے کو غصہ دلائیں گے نا تو وہ بھی ہمیں غصہ ہی دلائیں گے. کوشش کر کے ایسی بات کریں گے یا ایسا عمل کریں گے کہ ہمیں غصہ آئے. یہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا. سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 8 سولوشن آف ایوری پرابلم. اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ پرابلم زندگی کا حصہ ہیں. چھوٹی بڑی پریشانیاں آتی رہتی ہیں زندگی میں, لیکن ہر پریشانی کا حل ہے. کسی بھی پرابلم کو لے کر پریشان نہیں ہونا. ہر پرابلم کا ایک سلوشن ضرور ہوتا ہے. اگر کسی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ فوراً ہی پریشان ہو جائیں گے نا تو آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا اور آپ کو کوئی سلوشن نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ پرسکون رہیں. ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہر مسئلے کا حل ہے اس دنیا میں. پرسکون ہو کر سوچیں گے تو آپ کو ہر مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی حل ضرور نظر آئے گا اور آپ پریشانی سے بچ جائیں گے. بچوں کی پیرنٹنگ نا اسٹرانگ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہر مسئلے کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کا حل ڈھونڈنا ہے. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, واٹس یور اوپینین. کبھی کبھار بچوں سے بھی مشورہ لیں. جب بھی آپ گھر کی کوئی ڈیکوریشن کر رہی ہوں یا کوئی رینوویشن وغیرہ کروا رہے ہوں یا کوئی بھی گھر میں کوئی چینجز وغیرہ لا رہے ہوں نا تو بچوں سے مشورہ لیں. ان سے پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے.
یہ کس طرح سے ہونا چاہیے یا تم کس طرح کی ارینجمنٹس چاہتے ہو، تاکہ بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ڈفر ہوں یا میری رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنی رائے کی اہمیت پھر نہ سمجھ میں آئے گی۔ جو رائے وہ دے اس پر عمل بھی کریں تو انہیں احساس ہوگا کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں، چیزوں کو انالائز کر سکتا ہوں۔ اس سے اس کی جو ہے نا ڈیسیژن پاور بڑھے گی۔ جیسے آپ سیلنگ وغیرہ کرانے لگیں گھر میں، تو بچے سے ڈیزائن 5-7 ڈیزائن جو ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ ان میں سے اوپینین لے سکتے ہیں کہ بیٹا اس میں سے بتائیں کہ کون سا ڈیزائن سب سے اچھا ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ کروا لیتے ہیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ سینٹینس، دیٹ از ناکام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا راستہ غلط تھا، یعنی کہ اگر کوشش کرنے کے باوجود آپ وہ حاصل نہیں کر سکے تو وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی اسے اللہ پر یقین رکھنا بتائیں، اس کا اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ سینٹینس، مجھے تم پر یقین ہے، تمہاری کامیابی یا ناکامی دونوں کی وجہ سے میرا یقین کمزور نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ناکام ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں، کم از کم تم نے کوشش تو کی۔ انسان کے پاس صرف ایک کوشش کرنا ہوتا ہے، باقی نتائج جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے ڈیسائڈ نہیں کرنا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی اگر میں نے محنت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرنا سکھائیں۔ سو یہ تھی وہ ساری باتیں، امپورٹنٹ ٹپس، پیرنٹنگ ٹپس، جن پر آپ عمل کر کے آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی کو گروم کر سکتی ہیں اور اسے کانفیڈنٹ اور اسرٹیو پرسنالٹی کی مالک بنا سکتی ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔